السلام علیکم۔ دنیا جس کھیل کو آج گریٹ گیم کے نام سے جانتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رشیا ایک عظیم عسکری قوت ہونے کے باوجود بحر الکاہل، بحر الاوقیانوس اور بحر ہند کے گرم پانیوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی صرف ایک بندرگاہ ایسی تھی اور آج بھی ہے جو سارا سال کھلی رہتی ہے، اس کا نام ولاڈی باسکٹ ہے، اور کئی عشروں تک روس کی نگاہیں بحر ہند کے گرم پانی تک پہنچنے پہ مرکوز ہیں۔ یہ راستہ صرف افغانستان یا پاکستان کو فتح کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ آگے کی کہانی تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، اور گرم پانی کے اس راستے پہ قبضہ کرنا رشیا کا ایک خواب رہا۔ تینوں بڑے سمندر بین الاقوامی قوانین کی روح سے دنیا بھر کے ممالک کے لیے کھلے ہیں، ان پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ چائنا نے اگر مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ، شمالی امریکہ یا جنوبی افریقہ جانا ہو تو اس کے لیے آسان ترین راستہ بیجنگ سے نکل کے جنوب میں آبنائے ملاقہ کو عبور کر کے بحر ہند میں جانا، وہاں سے بحر اوقیانوس میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ اس لیے ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ خطہ جنوبی ایشیا آنے والے دور میں کسی طرح کی اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب اس کا اندازہ آپ انڈیا ٹائمز کی ایک 16 جنوری 2021 کی اس خبر سے لگا سکتے ہیں، جس کا کہنا تھا کہ چائنا نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں 800 کلومیٹر لمبی شاہراہ قراقرم کو گلگت بلتستان میں استور سے ملا دے گا، اور اس طرح بیجنگ اور اسلام آباد نے گویا تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ لداخ پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اور جب یہ 33 میٹر چوڑی سڑک بن گئی تو چائنا اپنی بھاری آرٹلری GB میں لا سکے گا، اور اس سے لداخ میں انڈین پوزیشنز مزید زیر خطرہ ہو جائیں گی۔ عسکری ماہرین کی رائے میں اگر یہ نئی روڈ بن گئی تو پاکستان اور چائنا کو انڈین کشمیر پہ دور محاذ کا حملہ لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، اور اس پر میں بڑی تفصیل سے ویلاگز پہلے بھی کر چکا ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کہانی یہ ختم نہیں ہوتی۔ دراصل انڈیا چائنا کے اس متبادل راستے کا توڑ ہمالیہ میں نہیں بلکہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے پانیوں میں تلاش اور شروع کر رہا ہے۔ انڈیا اب جاپان اور امریکہ کے ساتھ مل کے اس جوابی حملے میں ایک بڑا سنگ میل عبور کر چکا ہے۔ وہ چائنا کو وہاں ضرب لگانے کے چکروں میں ہے جہاں اسے زیادہ تکلیف اور درد ہو سکتی ہے۔ چائنا ایک عرصے سے امریکہ اور اس کے یورپی ہوائیوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور ان کی آنکھوں کا کانٹا ہے۔ ان یورپی ہوائیوں کے علاوہ اس کا ایک بڑا ایشیائی ہواری انڈیا بھی ہے۔ اس لیے کوشش ہو رہی ہے کہ اگر مستقبل قریب بعید میں چائنا امریکہ یا چائنا انڈیا جنگ ہو جائے تو چائنا کو بحر ہند میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کوئی چائنیز بحری جہاز جب چائنا کی بندرگاہیں مثلاً شنگھائی وغیرہ سے نکل کر آبنائے ملاقہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے راستے میں وہ جزائر بھی آتے ہیں جن کو برطانوی دور میں کالا پانی کہتے تھے، اور آج انڈیمان اور نکوبار کے ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے۔ انڈیا اور امریکہ کی تو کوشش ہوگی کہ چائنیز بحری ٹریفک کو آبنائے ملاقہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کی مانیٹرنگ کی جائے اور معلوم کیا جائے آیا اس پہ کوئی ایسا مواد تو نہیں لگتا جو جنگ میں کام آ سکتا ہے۔ کئی برس پہلے جاپان اور امریکہ نے تمام بحر ہند میں زیر آب اور بالائے آب چائنیز بحری جہازوں کی آمد و رفت مانیٹر کرنے کے لیے سمندر کی تہہ میں ایک فش ہوک کا ایک جال بچھا رکھا، جسے سمندر میں جب بھی کوئی آبدوز یا سطح سمندر پہ کوئی بحری جہاز اس نیٹ ورک پہ سے گزرتا ہے تو اس میں لگے سینسرز بتا دیتے تھے کہ جہاز کا سائز کیا ہے، اس میں کیا لدا ہوا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، کون سے ملک کی ملکیت ہے، نیوکلیر وارہیڈ اس پہ نصب ہے، یہ خالی ٹیوب ہے، جہاز کے عملے کی تعداد کیا ہے اور اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا کو بھی اس نیٹ ورک کی ورکنگ تک رسائی دے دی گئی، اور جزائر انڈیمان اور نکوبار میں بالخصوص ان بحری راہداریوں میں یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ اس میں چائنیز آبدوزیں اور جہاز گزرتے ہیں کیونکہ یہی ایک بحری راستہ ہے جو بحر الکاہل کو آبنائے ملاقہ کے ذریعے بحر ہند سے منسلک کرتا ہے۔ اب فشنگ ہوک نیٹ ورک ایک ایسا سسٹم ہے جس میں درجنوں مائکرو فونز اور ہائیڈرو فونز بھی نصب ہیں جو ہر لمحہ زیر آب آوازوں کو سنتے اور ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ انڈین آرمی کی 5 کمانڈ، ناردرن کمانڈ، سینٹرل کمانڈ، ایسٹرن کمانڈ، ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ اور سدرن کمانڈ کے علاوہ ایک انڈیمان ہے، نکور کمانڈ بھی ہے۔ یہ ایک ٹرائی سروس کمانڈ ہے، یعنی اس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے عناصر اسٹیشن ہوتے ہیں، اور ان تینوں عناصر کے علاوہ اس میں کوسٹل فورس بھی شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا اور انڈیا نے مل کر ایک کوڈ معاہدہ طے کیا تھا۔ اس کی ایک شق تو یہ تھی یہ چاروں ممالک حساس اور اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات کا یا مواصلات کا باہمی تبادلہ کر سکیں گے، اور یہ باہمی تبادلہ ریئل ٹائم میں ہوگا، یعنی جس لیے کوئی خفیہ واقعہ ایسا رونما ہو رہا ہوگا جس کی اطلاع ان چاروں ممالک کو دینا ضروری ہوگی تو فوری طور پہ دی جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ ان دونوں میں سائن کیا گیا تھا جب چائنا اور انڈیا کی افواج لداخ میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھی، اور چائنا نے انڈیا کے 20 ٹروپس جو تھے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ کوڈ معاہدہ ایک قسم کا دباؤ تھا جو چائنا پہ ڈالا گیا، اور چائنا کو خبردار کیا گیا کہ اگر اس نے لداخ محاذ پہ مزید چھیڑ چھاڑ کی تو بحر ہند میں اس کے بحری ٹریفک کو روکا جائے گا۔
جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو وہ اس سازش سے اچھی طرح آگاہ ہے. اس کی 40% سے زیادہ ٹریفک آبنائی ملاقہ کے ذریعے ہوتی ہے. چائنا کو بھی اپنی محتاجگی کا علم ہے اور اس سے یہ معلوم ہے کہ اس سازش میں امریکہ کا رول کیا ہے. مستقبل کی کسی جنگ کی صورت میں چائنا کے اس روٹ پہ اپنا انحصار کم سے کم کرنا پڑے گا اور دوسری طرف سی پیک پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا ہوگا. اپنے دیو ہیکل آئل ٹینکرز اور دوسرے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت کے تحفظ کے لیے چائنا کو انڈیا کے خلاف آبنائی ملاقہ کے اسکیل اور اہمیت کا ایک دوسرے آبنائی یعنی آبنائی ہورمز کے دہانے پہ گوادر پورٹ کو ایک طاقتور پاکستانی بحری بیس میں جلد تبدیل کرنا پڑے گا. اب پاکستان کی آج ساری مشکلات جو ہیں وہ اسی سی پیک کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. ابھی تو ویسے ہی بحر ہند یا کسی بھی بین الاقوامی زمینی فضائی یا سمندری راستے کو بند کر دینا ناممکن لگتا ہے، لیکن جب بھی ایسا ہوا ایک خوفناک عالمی جنگ کا دروازہ نہ کھل جائے. بڑی خطرناک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آنے والے دن ساؤتھ ایشیا واٹرز کے لیے بہت اہم ہے اور اسی لیے پاکستان نیوی ہے جو 45 ملکوں کے ساتھ یہ جو ایکسرسائز کرا رہے ہیں اس کو بھی دیگر ممالک جو ہیں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان نیوی جو ہے اب وہ 20 برس پہلے والی نیوی نہیں رہی، وہ ایک ڈیفرنٹ نیوی اور 21st سینچری میں کارآمد ایک نیوی کے طور پہ سامنے آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ روٹس آگے ان سے کون کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اونلی ٹائم ول ٹیل. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو اگر آپ دبائیں گے تو مزید نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.